حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اپنی منمانی طور طریقے سے ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ اسلام کا یہ تیسرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی اور اہم فضیلت میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے۔ اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سال کون سا تھا؟ عام الفیل عربی زبان میں ایک سال کا نام ہے۔ ہاتھیوں کے لشکر کا جو واقعہ پیش آیا تھا، خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے ابرہہ بادشاہ جس سال آیا تھا اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے حساب لگا کر فلکیات کے ماہرین، یعنی جو لوگ ایسٹرالوجی کو جانتے ہیں، سورج اور چاند کا جو نظام ہے، ستاروں کا جو نظام ہے، علم نجوم رکھنے والے، وہ فرماتے ہیں 571 عیسوی 571، ابھی تو 2025 چل رہا ہے، تو سال وہ تھا۔ اور اپریل کی 20 تاریخ اندازے سے بتائی جاتی ہے۔ اردو کی تاریخ
ماہ ربیع الاول کی کون سی تھی، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ کسی نے لکھا 2 ربیع الاول، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 10 اور 12۔ لوگوں کے اندر 12 ربیع الاول مشہور ہے، لیکن زیادہ صحیح کیا 8 یا 9 ربیع الاول زیادہ صحیح ہے۔ یہاں سے ایک پوائنٹ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا نام لے کر کے آج کل جو عید میلاد کے جلسے بناتے ہیں، ان کی اس سے تردید ہو جاتی ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن کوئی عبادت شریعت کی طرف سے اگر مقرر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ تاریخ محفوظ ہوتی۔ آپ بچے کو پوچھ لیجئے عید الفطر کب ہے، وہ بولے گا رمضان کے بعد شوال کی 1 تاریخ کو عید منائی جائے گی، عید الفطر، کیونکہ عید الفطر 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کسی بچے سے پوچھے بقرعید کب ہے، وہ کہے گا ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو بقرعید ہے، کیونکہ وہ اسی زمانے سے چلی آئی ہوئی عید ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی آرڈر ہوتا کہ تم یہ کیا کرو، تو صحابہ کو مجال ہے کہ وہ اس ڈیٹ کو یاد نہ رکھتے۔ حضور کی زندگی میں نبوت کے بعد 23 مرتبہ حضور کی پیدائش والا دن آیا۔ ایک حدیث کوئی دکھائے جس میں یہ کہا ہو حضور نے یا کوئی عمل کیا ہو کہ اس دن تم یہ کام کرو، امت کو بتلایا ہو۔ خود حضور اپنا روزہ رکھا کرتے تھے پیر کے دن، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، اس لیے شکرانے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، بس اتنا حدیث میں ثابت ہے۔ نبوت ملنے کے بعد 23 مرتبہ وہ دن آیا، لیکن کوئی عمل حضور نے صحابہ کو بیان نہیں فرمایا۔ حضور کے بعد 2 سال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ 2 سال میں 2 مرتبہ حضور کی پیدائش والا دن آیا، حضرت ابو بکر نے کوئی جشن کوئی عید نہیں منائی کیونکہ آرڈر نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا خلافت کا زمانہ آیا، لیکن حضرت عمر نے کبھی کوئی آرڈر اس دن سے متعلق نہیں دیا اور خود بھی اس دن کوئی عمل نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم 120 سال تک صحابہ زندہ رہے۔ سن 110 یا 120 ہجری تک صحابہ رضی اللہ عنہم دنیا کے کونے کونے میں رہے، کہیں بھی اس دن حضور کی ولادت کے نام پر کوئی جلسہ نہیں، کوئی میلاد نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بعد میں کسی کا شروع کیا ہوا عمل ہے، حضور کا بتایا ہوا، صحابہ کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے۔ خیر، اس مہینے میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں اگر خوشی منا لیا تو کیا ہوا، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ آپ ان سے پوچھے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، اگر کوئی 4 پڑھ لے تو کیا ہے، 1 رکعت ایکسٹرا ہی تو پڑھ رہا ہے، کوئی شراب تھوڑے ہی پی رہا ہے، وہ 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی پہلی رکعت میں نیت باندھنے کے بعد یاسین سورہ پڑھنے لگے الحم کے چھوڑ کر کے، آپ مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت میں جیسا بتایا گیا، جیسا کرنے کو کہا گیا ویسے ہی کرنا ہے۔ خوشی منانا ہو، غم منانا ہو، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ اسلام کا جو قانون ہے، قرآن و سنت کا بتایا ہوا جو طور طریقہ ہے، اس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم قرآن میں یا سنت میں اپنی طرف سے کوئی کسی بات کا اضافہ کریں یا اپنی طرف سے کسی بات کو کاٹ دیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ پیغمبر کو اجازت نہیں۔ اللہ نے جتنا بتایا، جیسا بتایا ویسے انہوں نے کیا۔ صحابہ کو اجازت نہیں، بعد والوں کو اجازت نہیں۔ بہرحال تو اس مہینے میں جو لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں اور اس کو اسلام کا لیبل لگاتے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے، بس اپنی دل کی ایک چاہت اور تڑپ کو پورا کر رہے ہیں، جو کہ گناہ کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اپنی منمانی طور طریقے سے ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو شریعت نے جیسا بتایا ویسے ہمیں کرنا ہوگا۔ خیر، ایک بات بیچ میں آ گئی تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بہت زیادہ برے حالات سے عرب گزر رہے تھے۔ کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی، زندہ اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک ایک آدمی 100 شادیاں کر لیتا تھا۔ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ عجیب و غریب ان کے عقیدے، اور ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا۔ لوٹ مار ڈکیتی یہ مکہ والے بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ مکہ کے کافر لوگ بے چین تھے، پریشان تھے، اور انتظار میں تھے کہ کوئی مسیحا آئے، کوئی ریولوشن کریٹ کرنے والا، انقلاب پیدا کرنے والا دنیا میں آئے اور دنیا کے اندر جو ظلم ہے اس کو ختم کرے۔ چاروں طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا، غفلت اور گمراہی والی، منمانی والی زندگی میں لوگ گزارا کرتے تھے۔ اگر کسی خاندان سے لڑائی ہوتی، جنگ چھڑ جاتی، 7 پیڑھیوں تک بدلہ لیا کرتے تھے۔ بہت ہی جہالت والے دور سے وہ لوگ گزر رہے تھے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اور آپ کے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اس کا اظہار سب سے آخر میں دنیا میں ہوا، آخری نبی بن کر آپ تشریف لائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام
پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آپ کا سٹرکچر، آپ کی باڈی ابھی مکمل تیار بھی نہیں ہوئی تھی، اسی وقت حضور کے نبی ہونے کا اعلان اور آرڈر جاری ہو چکا تھا، اور آخر میں آپ کو بھیجا گیا، کیونکہ تمام نبیوں کا جو سلسلہ ہے، جو ایک چین ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، اس پر مہر لگانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں، پرانے پیغمبر آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، لیکن وہ بھی اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور خود ہی مجتہد ہوں گے، وہ اس دنیا میں اسلام کو کونے کونے میں پھیلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، بعد میں وہ نور منتقل ہو کر کے حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، بعد میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضور کو مبعوث فرمانا چاہا، ساری دنیا پر اللہ نے نظر دوڑائی تو عرب پسند آیا، عرب میں مکہ شہر پسند آیا، مکہ شہر میں خاندان قریش کو اللہ نے چنا، اس میں سے بنو ہاشم کو چنا، ہاشم کی اولاد میں سے عبد المطلب کو چنا، ان کی اولاد میں سے عبداللہ کو چنا، اور دوسری طرف حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پاکیزہ نسل میں سے، ایک پاکیزہ خاندان میں سے مبعوث فرمایا۔ حضور سے لے کر اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک پورا کا پورا خاندان انتہائی پاکیزہ تھا، انتہائی مقدس تھا، انتہائی نیک لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم انتہائی خوبصورت تھے۔ مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں مدینہ پڑتا ہے، مدینہ میں ایک اچھا اعلیٰ خاندان تھا، قبیلہ بنو نجار، اس میں سے سلمہ نامی ایک عورت سے حضرت ہاشم نے نکاح فرمایا، پھر وہیں آپ رہنے لگے، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام شیبہ تھا۔ ابھی حضور کے پردادا ہاشم کی عمر 25 سال کی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی کہاں ہوا؟ غزہ میں ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کی قبر مبارک کہاں ہے؟ غزہ میں ہے، فلسطین میں۔ تو ہمیں غزہ سے اور غزہ والوں سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں، اور شیبہ نامی لڑکا تھا، اور ان کی عمر 6-7 سال کی ہوئی یا 8 برس کی ہوئی۔ مکہ سے کوئی آیا، دیکھا شیبہ کو، انتہائی خوبصورت، کیونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، ہاشم سے منتقل ہو کر کے ان کی پیشانی میں ایک نور، جس کی وجہ سے انتہائی خوبصورتی ان کے جسم میں، اور جہاں تیر مارتے وہیں جا کر نشانہ لگ جاتا تھا،
کسی نے پوچھا یہ انتہائی خوبصورت لڑکا ہونہار ہے کون ہے؟ کہا ان کے ابا کا نام ہاشم ہے، مکہ کے رہنے والے، ان کا انتقال ہو گیا، یہ اپنی ننیحال میں یہی مدینہ منورہ میں رہتا ہے۔ تو وہ آدمی مکہ سے آیا ہوا تھا، جس نے دیکھا، اس نے جا کر کے وہاں معلوم کیا، پتہ چلا کہ ہاشم کے خاندان والے مکے میں ہیں۔ ان کو اس نے کہا تمہارا بھتیجا وہاں پر ہے۔ ان کے چچا مطلب تھے، شیبہ کے چچا کا نام کیا تھا؟ مطلب تھا۔ مطلب جو ہے ہاشم کے بھائی۔ تو مطلب کو کسی نے کہا کہ تم کیسے آدمی ہو، تمہارے بھائی کا لڑکا وہاں مدینہ منورہ میں ہے، ننیحال میں ہے، انتہائی خوبصورت ہے، ہونہار ہے، ٹیلنٹ والا ہے، اس کو یہاں لے کر آؤ، مکہ مکرمہ ددیحال میں لے کر کے آؤ۔ چنانچہ مطلب وہاں سے نکلے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آئے اور شیبہ کو، ہاشم کے بیٹے کو لے کر کے اپنے ساتھ اونٹ میں بٹھا کر چلے۔ کتنا لمبا سفر ہے؟ 420 کلومیٹر ہے۔ آج کل بس سے جائیں گے تو وہ بھی سعودی عرب کے روڈ بالکل سٹریٹ ہوتے ہیں، 120 میں گاڑی چلائیں تب بھی 5.5 گھنٹے میں پہنچتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اونٹوں کا سفر، 50 ڈگری ٹیمپریچر، لیکن اپنے بھتیجے کو مطلب جو ہے لے کر کے آئے شیبہ کو مکہ مکرمہ۔ جب مکہ مکرمہ لے کر آئے، مطلب کے کپڑے صاف تھے اور پیچھے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے 8 سال کا شیبہ، ان کے کپڑے صحیح نہیں تھے، میلے ہو گئے تھے، بچہ ہے نا، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ بچہ کون ہے، کبھی دیکھا نہیں مکہ میں۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو مطلب ہے اپنے ساتھ کوئی غلام خرید کر کے لایا ہے، اس لیے کہنے لگے اس بچے کو یہ کون بچہ ہے؟ عبد المطلب ہے۔ عبد کا معنی عربی میں غلام بھی آتا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے لوگ ان کو کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ اور عبد المطلب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ اسی کو باقی رکھا۔ کوئی پوچھتا کہ بیٹا تیرا نام کیا، تو اپنا نام وہ شیبہ نہیں بتاتے تھے میرا نام عبد المطلب ہے، بس اللہ نے رکھوا دیا، عبد المطلب ان کا نام پڑ گیا۔ عبد المطلب بڑے ہوئے اور ان کی شادی ہوئی اور ان سے ایک بیٹا ہوا حارث۔ عبد المطلب انتہائی خوبصورت، کیونکہ ان کی پیشانی میں کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ انتہائی خوبصورت خواجہ عبد المطلب، اور کعبۃ اللہ کے متولی بنے، بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کے والد بھی ہاشم حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، جو بھی حج میں آتے تھے ان کو کھانا وغیرہ کھلایا کرتے تھے۔ تو عبد المطلب بڑے سردار مانے جاتے تھے مکہ مکرمہ میں، کوئی آدمی جلدی سے ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، بڑے روبدار تھے، انتہائی خوبصورت۔ کسی جگہ وہ بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ وہاں نہیں بیٹھتے، سائیڈ میں ادھر ادھر بیٹھتے تھے، بڑی عزت تھی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی۔ عبد المطلب کو ایک دن خواب نظر آیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا برکہ کو کھود۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا برکہ کیا چیز ہے اور مجھے کھودنے کو کہا جا رہا ہے۔ خیر، اضغاث احلام سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ اگلے دن خواب دیکھا مجنونہ کو کھود، لیکن سمجھ میں نہیں آیا خواب کا مطلب، خاموش ہو گئے۔ تیسرے دن خواب آیا زمزم کو کھود، زمزم، اور زمزم کا نام عرب والوں نے سن رکھا تھا۔
حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے تڑپنے سے، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے دعا مانگنے سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے وہ زمزم نکل کر کے آیا تھا کنواں۔ وہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، لیکن مکہ مکرمہ میں اکثر لڑائیاں، جنگ، یہ سب ہوا کرتی تھی، جس میں کیا ہوا، اس کنویں کا نام و نشان مٹ گیا۔ جو لڑنے کے لیے آئے تھے دشمن، انہوں نے اس کنویں کو ڈھانپ دیا تھا، مٹی وغیرہ سب ڈال کر چلے گئے تھے۔ اس کا نشان کسی کو معلوم نہیں، نام بس یاد رہ گیا، زمانہ در زمانہ نام۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کنواں مجھے کھودنا ہے، اور خواب میں اللہ نے ان کو دکھایا بھی تھا کہ زمزم کا کنواں کس جگہ پر ہے، فلاں جگہ ہے، جا کر کے کھود۔ اب خواجہ عبد المطلب وہ کنواں کھودنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ میں اپنے بیٹے حارث کو بھی لے کر گئے، چل بھائی کھودنے، بچہ ہے وہ۔ لوگوں سے مشورہ بھی کیا، یہاں میں کنواں کھودوں گا، یہاں زمزم ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں ایسا مت کر، یہاں زمزم وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو خواہ یہاں گڈھا بنا دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا خواب سچا ہے، ایک بار نہیں، دو تین بار میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں یہاں کھودوں گا۔ لوگ نہیں مانے، لیکن خواجہ عبد المطلب بھی اڑ گئے اور اپنے بیٹے کو لے کر کے کھودنا شروع کیا۔ ذرا سا ہی کھودا تھا کہ کچھ نشانیاں نظر آ گئی، اور پانی دھیرے دھیرے اس میں سے نظر آنے لگا۔ اب لوگ آئے، دیکھے، جلنے لگے۔ مکہ والے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، عبد المطلب کے ہاتھ سے یہ کنواں نکل کر کے آ گیا، کاش کہ ہمارے ہاتھ سے یہ ہو جاتا۔ جلنے لگے، دن میں تو پانی لے کر کے جاتے، پیاس بجھاتے، رات میں آ کر کے مٹی ڈال کر کے چلے جاتے۔ اس طرح کیا کرتے تھے۔ خواجہ عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، یہ لوگ مجھے کنواں کھودنے نہیں دے رہے ہیں کمپلیٹ سے، یہ کنواں تیرا ہے، میں ان کا کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، تو ہی ان کا کچھ کر دے۔ یہ دعا مانگی۔ چنانچہ کیا ہوا، جو لوگ بھی اس کنواں کو کچھ خراب کرنے کے ارادے سے آتے، ان کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی بیماری ان کو لگ جاتی، جس سے ان کی ہمت پست ہو گئی، اب کوئی کنویں کے پاس نہیں جا سکا۔ لیکن کنواں کھودنا ہے، پورا کمپلیٹ کرنا ہے۔ جو دشمن فوج آئی تھی، اس نے کیا کیا تھا، ایک دم زبردست پیک کر دیا تھا اس کو، اور چلے گئے تھے۔ اب ایک ہی بیٹا ہے حارث، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو خواجہ عبد المطلب نے منت مانی، اے اللہ، اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں گا، مجھے 10 بیٹے عطا فرما، تاکہ اس کنویں کو کھودنے میں وہ میرے مدد کرنے والے بن جائے۔ منت مان لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے، بچے بڑے ہوئے اور کنواں کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اچانک ان کو کسی دن یاد آیا، یا کسی نے یاد دلایا، عبد المطلب، تیرا کام پورا ہو گیا، تو نے اللہ کا کام پورا نہیں کیا، تو نے منت نہیں مانی تھی کیا، کہ اگر اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے اور کنواں مکمل ہو جائے تو ایک بیٹے کو قربان کرو گے، منت پوری کرو۔ خواجہ عبد المطلب کو یاد آ گئی، بہت پرانی بات ہے، منت مان رکھی تھی۔ چنانچہ اب 10 بیٹوں میں سے کس کو قربان کرنا ہے وہ تو نہیں بتایا تھا انہوں نے منت میں، ویسے ہی کہہ دیا تھا کسی بھی ایک بچے کو کر دیں گے، اب کس کو کرنا۔ چنانچہ 10 بیٹوں کا نام ڈالا گیا، قرعہ چٹ ڈالی گئی، جیسے بھی اس زمانے میں قرعہ ڈالا جاتا ہو، اور نام نکالا تو آیا عبداللہ، ان کی قربانی کی جائے۔
اور عبداللہ کون؟ انتہائی خوبصورت. تمام 10 لڑکوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے عبداللہ تھے. کیوں خوبصورت تھے؟ اس لیے کہ ان کی پیشانی میں عبد المطلب سے وہ نبوت کا نور حضور کا منتقل ہو کر آ گیا تھا. انتہائی خوبصورت. لیکن خواجہ عبد المطلب کو اپنی منت پوری کرنی ہے، لہٰذا وہ لے کر چلے، میں اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا. تو بھائیوں نے، بہنوں نے، سب نے روکا. کیا کر رہے آپ؟ انتہائی خوبصورت لڑکا ہے، اس کو آپ اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے، کسی اور کو لے جاؤ. وہ کہنے لگے نہیں، نام اسی کا آیا ہے، اسی کو میں اللہ کے نام پر قربان کروں گا. بعد میں مشورہ ہوا، ایسا کیجئے ان کا نام لکھو اور ان کے ساتھ میں 10 اونٹ کا نام لکھو اور ان دونوں کا قرآن نکالو، جس کا قرآن نکل آئے اس کو قربان کر دینا. خیر بات طے ہوئی، ایک طرف 10 اونٹ، ایک طرف عبداللہ، اور قرآن ڈالا گیا. پھر عبداللہ نام آیا. ہاں میں چلتا ہوں عبداللہ کو لے کر. لوگوں نے کہا نہیں نہیں، اور 10 اونٹ ادھر بڑھا دو، 20 اونٹ کر دو اور قرآن ڈالو. 20 اونٹ رکھے گئے، قرآن ڈالا گیا، نام آیا عبداللہ کا. بس چلو میں عبداللہ کو لے کر چلتا ہوں قربان کرنے. اس طرح اونٹوں کا اضافہ کرتے گئے 100 اونٹ ہو گئے. جب قرآن ڈالا گیا تو نام آیا اونٹوں کا. ایک جان کی حفاظت کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی. اسی وقت سے اسلامک لا میں، اور خود حضور بھی نبی بننے کے بعد یہ قانون جاری کیا، قصاص میں اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا پھر مقتول کے گھر والوں کو یہ قاتل کے گھر والے 100 اونٹ دیں گے. ایک آدمی کی جان کا بدلہ 100 اونٹ ہے. بہرحال 100 اونٹ کی قربانی دینے کے بعد حضور کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو بچا لی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام فرمایا. خیر ان کی جان بچ گئی، 100 اونٹ کی قربانی ہو گئی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بوڑھا آدمی آیا اور کہنے لگا یا ابن الذبیحین، پکارتے ہیں نا اے محمد، اے احمد، خیر خیریت سے ہو. تو ایک نے آ کر کے یہ نام لے کر کے پکارا یا ابن الذبیحین. صحابہ نے پوچھا حضرت ہم نے تو آپ کا ایسا نام کبھی نہیں سنا، یہ کون آدمی ہے ایسا بول رہا ہے، 2 ذبیحوں کا بیٹا؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ صحیح بول رہا ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل میں سے ہوں اور میرے ابا عبداللہ کو 100 اونٹ کی قربانیوں کے بدلے میں بچا لیا گیا، تو میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. بالکل صحیح بول رہا ہے. خیر بعد میں حضرت عبداللہ حضور کے ابا بڑے ہوئے تو تجارت میں اپنے ابا کے ساتھ، عبد المطلب کے ساتھ جایا کرتے تھے. ملک شام، ادھر ادھر حبشہ، سب. ایک مرتبہ سفر میں جانے لگے ملک شام، تو مدینہ ہوتے ہوئے جانا ہے. راستے میں ایک عورت نے دیکھا عبداللہ کو، حضور کے ابا کو. اس عورت کا نام فاطمہ تھا. اس نے ان کو بلایا اور کہا میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی، تم میرے ساتھ رات گزار لینا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز ایسا کام نہیں ہو سکتا، حرام کام میں نہیں کرتا، حلال طریقے سے ہی جو ہوگا ہوگا. چلے گئے وہاں سے اس عورت کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے. بعد میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ میں ہو گیا. پھر واپس تشریف لائے، اسی سفر میں واپس آئے تو راستے میں پھر وہی عورت ملی.
اس عورت نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا دیکھو میں کوئی برا ارادہ رکھنے والی خاتون نہیں ہوں، میں تو نماز پڑھنے والی عبادت گزار عورت ہوں۔ جب تم یہاں سے مدینہ جا رہے تھے، تجارت کے سفر میں جا رہے تھے، تمہاری پیشانی میں میں نے ایک نور دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ نور تم سے مجھے بھی ملے، اس میں سے حصہ، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اے عبداللہ اب میں تمہاری پیشانی میں وہ نور نہیں دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا میری شادی ہو چکی ہے، اب وہ نور منتقل ہو کر کے میری بیوی آمینہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی میں چلا گیا۔ خیر مکہ مکرمہ آئے، سفر میں ایک مرتبہ جانا ہوا حضرت عبداللہ کو، سفر میں تشریف لے گئے اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا حمل سے ہیں، 2 مہینے کا حمل ہے۔ راستے ہی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ ادھر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا حمل سے ہیں، بعد میں ولادت بھی ہوئی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں میرے پیٹ میں جیسے ہی حمل ہوا مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگی، عجیب و غریب خواب میں دیکھا کرتی ہوں۔ مجھے خواب میں کبھی بتایا جاتا کہ اے آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آگے چل کر کے نبی آخر الزماں بننے والا ہے، جب وہ پیدا ہوگا تو ساری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہوگا۔ عجیب و غریب خواب ان کو نظر آیا کرتے تھے، اور حضرت آمینہ فرماتی ہے میرے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، لیکن کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حالانکہ پیٹ میں بچہ ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لیکن حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ خیر بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اگلی جمعہ اور بھی کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اپنی طرف سے جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف کی کثرت کریں، درود پاک پڑھیں، جتنا آپ چاہیں، روزانہ 500 بار، 1000 بار، یا ہر نماز کے بعد 1000 اس طرح 5000 بار آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی لائف ہسٹری کو، بایوگرافی کو، انگریزی میں بھی کتابیں ملتی ہیں، اردو میں بھی ہے، تیلگو زبان میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے متعلق لکھی ہوئی باتیں ہیں، ایسی کتابوں کو آپ پڑھیں، اور مستند علماء کرام کے بیانات جو سیرت سے متعلق ہیں ان کو آپ سنیں، اور اس کے علاوہ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو جانیں، صبح اٹھنے کی سنتیں، بیت الخلاء آنے جانے کی سنتیں، کھانے پینے کی سنتیں، شادی بیاہ کا طور طریقہ، A to Z 24 گھنٹے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، علماء نے اس پر بھی کتابیں لکھی ہیں، اس کو آپ پڑھیے اور اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کیجئے، تبھی جا کر کے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کہلائیں گے، ورنہ صرف بیان سن لیے چلے گئے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔